بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ہیں ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے، اس کے تھوڑے رولز بتلا رہے ہیں یہاں پہ، قاعدے۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ گول نشان اوپر قاعدے میں سمجھا ہے، گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ نمبر 1، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش۔ یہاں پر سمجھے آسانی سے، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ وقف کا مطلب ٹھہرنا۔ گول نشان ہے وقت، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ہے تو آخری حرف پہ روکتے وقت آخری حرف پہ جزم دے کر سانس توڑے، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے، احدن سے احدا۔ احدن دو زبر ہے، لیکن یہاں روکنا ہے تو احد بول کے نہیں روکیں گے، بلکہ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے۔ ایک زبر کو لیس کر دیں گے، نکال دیں گے، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے۔ کب دو زبر پر روکنا ہو تو، وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ جیسے احدن ہے تو احدا پڑھیں گے۔ اوپر جو بتلایا زبر زیر پیش دو زیر دو پیش، وہاں پر جو ہے آخری حرف پہ جزم دے کر پڑھیں گے۔ دو زبر ہے وقت، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے۔ اور تیسرا قاعدہ کیا ہے، گول تا، ایک تا ہے الف با تا، وہ والا تا نہیں، گول تا جو نظر آتا ہے، وہ تا پر اگر روکنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ ہائے ساکنہ کیا ہے، ہا پر جزم دیے تو جیسی آواز آتی، اسی طرح گول تا پر روک رہے تو وہاں پر ہائے ساکنہ پڑھیں گے، بن جاتی ہے۔ جیسے ایک مثال دیے، جاریتن، یہ آخر میں جو گول تا ہے اسی کو گول تا کہیں گے۔ تا دو پیش تن ہے تو گول تا پر رکنا ہے، اس پر زبر ہو، زیر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، کچھ بھی ہو تو آخر میں اس پہ گول تا پر روکنا ہے، وقف کرنا ہے تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی۔ جیسے مثال کے طور پر جاریتن سے جاریہ، جاریت بول کے نہیں پڑھیں گے، جاریہ۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے تو یہاں پر پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے کہتے ہیں تعوذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے کہتے ہیں تسمیہ۔ اس کو صحیح پڑھنا آنا ہے ہر شخص کو، قرآن پڑھنے والے ہر شخص کو یہ صحیح طور پر پڑھنا آنا ہے، یہ بھی تجوید سے پڑھنا ہے۔ تو اسے دیکھیں، اس میں بہت سارے قاعدے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھنا ہے اس کو۔ اس میں قاعدے کیا کیا ہو رہے ہیں، آ حمزہ زبر آ، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، عین واو پیش عو، واو مدہ کو کھینچیں گے، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، اعوذ بل۔ یہاں پر بھی قاعدے کیا ہو رہے ہیں، الف اور لام ہے لیکن نہیں پڑھا جا رہا، کیوں؟ حروف شمسی کے 14 حروفوں میں سے لام ہے، جس وجہ سے الف اور لام کو یہاں نہیں پڑھا جا رہا، ڈائریکٹ لام سے ملا کر پڑھ رہے۔ اعوذ بل، لام کھڑا زبر لا، اعوذ باللہ۔ اور ایک بھی قاعدہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے زیر آ گیا اس لیے باللہ باریک ہو رہا ہے، اعوذ باللہ، حاضر ہی، میم زیر می، اعوذ باللہ می، نون شین زبر نش،
अलिफ और लाम है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा, क्यों? हुर्फ शमसी के 14 हरफों में से शीन आ गया। उससे पहले हुर्फ शमसी के शुरू में अगर अलिफ लाम है तो अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शै, शीन या ज़बर शै, ये याए लीन है, याए साकिन से पहले ज़बर हो तो नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। ये तमाम कायदों को जहन में रखते हुए पढ़ेंगे तो तजवीद आपको 100% आ चुका है। जहन में नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे तो तजवीद नहीं आएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नून रोज़ेर निर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, रा ज़बर रा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रा, रा पर ज़बर है, रा पुर होगी, मोटा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रा, जीम या ज़ेर जी, याए मद्दा, या पर जज़म है, उससे पहले ज़ेर है तो थोड़ा खींचे, मारूफ पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मीम ज़ेर मी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमी। इसमें ए लाइन में तमाम कायदे मैं आपको बतला चुका हूँ, इसको ख्याल में रखना है। पढ़ते वक्त हमें जहाँ कहीं भी अगर कायदा का सवाल किया जाए तो हमें याद रहना चाहिए। तो आखिर में रजीमी है, तो ऊपर का कायदा क्या है? इस वक्फ करने का कायदा, मीम पर रोक रहे हम, रजीमी पे रोकना है तो ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पे वक्फ करना है, रोकना है तो क्या करना? आखिरी हरफ पे जज़म देकर सांस तोड़ना। आगे क्या है? गोल निशान है, आयत है, जिसकी वजह से रजीमी को रजीमी नहीं पढ़ेंगे, आखिरी हरफ पे जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। आयत होने की वजह से अगर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश है तो आखिरी हरफ पे जज़म देकर सांस तोड़े। इसलिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आखिरी हरफ पे जज़म दे रहे, यहाँ पर ज़ेर आ गया जिसकी वजह से जज़म हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसी तरह कायदों को जहन में रखते हुए तजवीद से पढ़ना चाहिए। हिज्जे देखें, बासिन ज़ेर बिस, मीम लाम ज़ेर मिल, बिस्मिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बिस्मिल्लाह, हा रा ज़ेर हिर, बिस्मिल्लाहिर, रा ज़बर रा, बिस्मिल, रा हा ज़बर, हा पर जज़म है, दोनों को भी मिलाना है, रा हा ज़बर रह, बिस्मिल्लाहिर रह, मीम खड़ा ज़बर मा, बिस्मिल्लाहिर रहमा, नून रा ज़ेर निर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर, रा ज़बर रा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रा, हा या ज़ेर ही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम पर आखिरी हरफ पे जज़म देना है, क्यों? ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पर रुकना हो तो आखिरी हरफ पे जज़म दिया जाता, या ज़ेर है आखिरी हरफ पे जज़म दिया जाता। इसको समझे, वक्फ का कायदा है, रुकने का कायदा है, आयत का कायदा है ये। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमज़ा लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, अलहम, दाल पेश दू, अल्हम्दु, अल्हम्दु में बड़ी हा है, जैसा हम सीखे उसी तरह आवाज़ को निकालना है। अल्हम्दु लिल्लाहि, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, अल्हम्दुलिल्लाह, हा ज़ेर ही, अल्हम्दुलिल्लाहि, रब ज़बर रब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब, बा लाम ज़ेर बिल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आइन खड़ा ज़बर आ, लाम ज़बर ला, रब्बिल आला, मीम या ज़ेर मी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नून ज़ेर नी, नून ज़बर है, आलमीना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पर रुकना है, वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ पे जज़म देकर सांस तोड़े। ये ऊपर के कायदे में बतलाए हैं, उसको याद रखते हुए क्या करना है? आलमीना, आखिरी हरफ पे ज़बर होने की वजह से, ज़बर ज़ेर पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ पे जज़म देना है, इसलिए क्या पढ़ते हैं? आलमीन, आखिरी हरफ पे जज़म देते हैं। आयत, गोल निशान को आयत कहते हैं, आयत होने की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اس میں بھی قاعدوں کا رعایت کرتے ہوئے پڑھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ روا ہے، اس کو ہجے کر کے پڑھیں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، جیسے حروف ہیں اسی طرح ہم پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ قل هو اللہ پڑھتے، تو یہاں پر واللہ ہے اصل میں، قل هو اللہ احد، قل قاف لام پیش قل ہا پیش ہو، قل ہو واو لام زبر ول، قل هو اللہ، اللہ سے پہلے زبر ہے اس وجہ سے اللہ یہاں پر موٹا ہو رہا ہے، پر پڑھ رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد، احد دو پیش پر وقف کرنا ہو تو جزم دے کر آخری حرف پہ سانس توڑیں گے۔ احد دو پیش پر بھی رکنا ہے تو جزم ہی دیا جائے گا آخری حرف پہ۔ ان مع العسر یسرا، یہاں پر دیکھیں دو زبر ہے، دو زیر نہیں ہے، دو پیش نہیں ہے، دو زبر ہے اس کی، ان مع العسر یسرا آخر میں، تو دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک مثال دیے احدن سے احدا پڑھتے، یہاں پر یسرا یسرن ہے، یسرا پڑھیں گے، کیوں؟ آخری حرف پر روکنا ہے، اگر دو زبر ہے تو ایک زبر کو لیس کر دیں گے، نکال دیں گے، ایک زبر کے ساتھ الف ملا کر پڑھیں گے۔ دو زبر ہے وقت، صرف دو زبر ہے وقت، ایک زبر کے ساتھ الف ملا کر پڑھیں گے۔ ان مع العسر یسرا فیہا عین جاریۃ ہے، جاریۃ ہے تو آخر میں گولتا ہے، گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی گولتا نظر آیا وہاں پر روکنا ہے تو ہا پڑھیں گے، آخر میں ہائے ساکن پڑھیں گے، ہا پہ جزم دیے تو جیسا پڑھتے ویسا کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جاریۃ ہے تو جاریہ، فیہا عین جاریہ، تسقی من عین آنیہ، یہ سب وہی اسی کے مثال ہے۔ گولتا آخر میں ہے تو ہائے ساکنہ پڑھ رہے، آنیۃ ہے آنیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس کے ہجے دیکھیں، لام الف زبر لا، تا سین زبر تس، لا تس میم زبر ما، لا تسمع عین پیش عو، لا تسمع فایا فی حال زبر ہا، لا تسمع فیہا لاغیہ، لام الف زبر لا غین زیر غی، لاغی یا زبر یا، لاغی یا زبر یا، لاغیہ، ہائے ساکنہ ہو رہا، کیوں ہو رہا؟ آخر میں گولتا ہے جس پر دو زبر ہے، لاغیتن ہے تو لاغیہ، آنیتن ہے تو آنیہ، اسی طرح جاریتن ہے تو جاریہ ہو رہا، کیوں ہو رہا؟ گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے قرآن مجید میں، جہاں کہیں گولتا نظر آیا وہاں پر روکنا ہے، وقف کرنا ہے تو ہائے ساکنہ کر دینا ہے اس کو، گولتا کے جگہ پر صرف دو زبر کی جگہ پر صرف ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے۔ اسی طرح اس کے باقیہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش ہے، وہاں پر جزم دیں گے، لاسٹ میں جزم دے کے سانس توڑیں گے۔ یہ وقف کا قاعدہ 3 طریقوں سے میں بتلایا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے، وقف کے قاعدے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔